نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ ہمارا موضوع ہدایت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، ہم یہ سن رہے تھے کہ آج کل کے دور میں ہدایت ملنا بہت آسان ہے۔ کوئی کعبۃ اللہ کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی کسی قاری کا آواز سن کر مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے لباس پوشاک دیکھ کر کہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتی ہے، اور کوئی کسی کے خواب میں آ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان ہونا بہت آسان ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بہت آسان کر کے بنایا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ ان کو ملتا ہے جس کے دل میں طلب ہو، جس کے دل میں تڑپ ہو۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اگر اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے تو ہم کو صحابہ کرام کے دور کا اگر ابھی کام وہی عمل کر لیں، وہی عمل صحابہ کرام نے کیا ہے، ہم 10واں اس کا حصہ کا عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں 100 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا فرماتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بھائی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے اور ہدایت قبول نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ جب مسلمان 10واں حصہ عمل کرے گا تو اسے پورا کا پورا ثواب ملے گا، کنز الاعمال۔ بھئی، اللہ تعالیٰ آسان نمبر لگاتے ہیں۔ اس کی رحمت جب جوش میں آتی ہے، انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور اتنا زیادہ ہوگا کہ شیطان کو بھی بخشش کی امید لگ جائے گی۔ ایک واقعہ سنیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان کو گناہ کی عادت تھی۔ لوگوں نے بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلا کر سمجھایا، وہ پھر بھی مرتکب ہو گیا، پھر بھی سمجھایا، پھر مرتکب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر اس کو کہا کہ تم بستی چھوڑ کر کہیں باہر چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے کہیں عذاب نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ بستی چھوڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے علیحدگی کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ جب وہ بستی چھوڑ کر چلا گیا تو اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا کہ میں اتنا برا ہوں کہ لوگوں کو مجھ سے نفرت ہو گئی۔ وہ بستی سے اتنا دور چلا گیا کہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اسے شدت سے یہ احساس ستانے لگا کہ لوگ مجھے اتنا برا سمجھ رہے ہیں کہ بستی میں مجھے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ اس نے گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لی اور اللہ کے حضور دعائیں مانگنے لگ گیا، یا الہی، مجھے اپنے رشتہ داروں نے چھوڑا، ہمسایوں نے چھوڑا، اس پوری بستی نے چھوڑا، مولا کہیں آپ بھی نہ چھوڑ دینا۔ لوگ مجھے اپنا پاس رکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میرے مولا، میں آپ کے در پہ آیا ہوں، کہیں آپ دتکار نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ قبول کر لی اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ پہاڑ کے پاس میرا ایک دوست ہے، پہاڑ کے پاس میرا ایک دوست مردہ پڑا ہے، جا کر اس کا جنازہ پڑھائیں، اور اپنی قوم کو بھی بتا دیا کہ وہ میرا ایسا دوست ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا، پڑھنے والے کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اگر کسی کا جنازہ پڑھ لیں تو اس مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جنازہ پڑھنے سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص ہے جس کو بستی سے نکالا گیا تھا۔ حیران ہوئے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، کیا وہ یہی بندہ ہے جس کا جنازہ پڑھانے کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھجوایا کہ ہاں، یہ وہی شخص ہے۔ اس نے ایسی سچی توبہ کر لی تھی کہ اگر قیامت تک آنے والوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتا تو میں انہیں بخش دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، فتنوں کے اس دور میں ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہم سے تو گھر کی چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، ایمان کی حفاظت تو بڑی چیز ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، ابھی ایسے فتنے ہیں، ایمان کو ایسا بچانا ہے کہ جیسا بندہ کانٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچاتا ہے۔ دوستو، موت کے وقت انسان کے ہوش ٹھکانے نہیں ہوتے، شیطان اس وقت زور لگاتا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ جو بندہ پابندی سے مسواک کر اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے، اہتمام سے نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو کہتے ہیں کہ شیطان مردود کو اس بندے کے پاس سے بھگا دیں اور اس بندے کو کلمہ یاد کرا دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کمزوروں پر احسان فرما دے اور آخری وقت کلمہ پر موت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔